سے اولا والا ہمارے نبی، یعنی کہ 1,01,000 انبیاء علیہ السلام کم و بیش تشریف لائے. پڑھا اسی جگہ سے ہے کہ آمنت باللہ و ملائکہ. بات ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا سب پر ایمان ہے، سب پر یقین کامل بھی ہے، سب پر ہمارا ایمان بھی ہے، ہم سب سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن ان سب کے اندر فرق ہم نے یہ کرنا ہے کہ سب سے اعلیٰ جو ہے وہ کون ہستی عام نہیں ہے. جو سب سے اعلیٰ ہستی، جو پرسنالٹی والی ہستی ہے، وہ کوئی عام ہستی نہیں، وہ بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہیں سبحان اللہ. وہ عام ہستی نہیں ہے بلکہ وہ سب سے جو اعلیٰ ہستی ہے وہ ہمارے آقا ہے. سب سے اعلیٰ کون سی ہستی ہے؟ جن کا آج ہم میلاد منا رہے ہیں، جن کا ہم آج میلاد منا رہے ہیں. تو اللہ نے فرما دیا کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی. مل کے ہمارا نبی سب سے اولا والا، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اس شعر کے اندر کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی نہیں. کرن کہتے ہیں زمانے کو، بدلی یعنی کہ ایک نبی آیا، اس نے اپنی شریعت کو بیان کیا، پھر چلا گیا. دوسرا نبی آیا، یعنی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. ایک رسول آیا، دوسرا چلا گیا، دوسرا آیا، اس طرح بدلی ہوتی رہی. فرمایا اللہ پاک نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے. فرمایا ہوتی رہی، ان کی شریعتیں بدلتی رہی، لیکن سب سے آخر کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، فرمایا قیامت تو آ سکتی ہے لیکن وہ شریعت نہیں بدلے گی، شریعت وہی رہے گی. یعنی قیامت تک جو شریعت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو قرآن میرے آقا پر نازل ہوا، وہ تا قیامت رہے گا. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. آئیے بجائے گرامی قدر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دیتا ہوں جناب محمد احمد صاحب کو کہ وہ آئیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خانے سے ہمارے دلوں کو نور فرمائیں. نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، دادا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ بددعا. سلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ. نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن میلاد ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ ہم لگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، مرحبا کی دھوم یار ہم مچاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ.
کا یا اشیر میں زرے لوائے ہمارے ہاتھ سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے نور لے کے آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو سا نور چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ عید میلاد النبی کی شب چراغاں کر کے ہم قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ یہ تھے جناب احمد صاحب وہی پیارے انداز کے ساتھ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ثنا خوانی بیان فرما رہے تھے. اللہ پاک ان کو مزید برکت عطا فرمائے. تو یاد رکھیے گا میلاد مصطفیٰ جو آج ہم منا رہے ہیں یہ صرف ہم نہیں منا رہے، کائنات کے ذرے ذرے نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے کی خوشی کی. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ خلق، اللہ پاک نے سب کچھ پیدا فرمایا. کس کے لیے؟ پیارے محبوب کے لیے. اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے حبیب اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں نے کائنات کو نہیں بنانا تھا، میں نے دنیا نہیں پیدا کرنی تھی. اے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں نے یہ فرشتے، یہ انبیاء علیہ السلام، یہ انسان، یہ چرند، یہ پرند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ ستارے، یہ کچھ بھی پیدا نہیں کرنا تھا. فرمایا اے حبیب میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا فرما دیا. سب کچھ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، پھر ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. امرات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محترم وقار صاحب کو کہ وہ آئیں اور سرکار کی ثنا خوانی سے ہمارے دلوں کو نور فرمائیں. نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد. اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دیں. سرکار کی آمد، دیندار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سارے درود اجزر سارے آئے دنیا دے دو جہانا دے ہمیتا رے آگئے. سارے درود
ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب محمد وقار صاحب جو کہ بڑے پیارے انداز کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی بیان فرما رہے تھے۔ حضرت ذوالفقار بڑے بڑوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان فرمایا، لیکن اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ فرمایا کہ انسان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اتنا کمال ہے کہ اگر انسان گمان بھی کرنا کہ ہو سکتا ہے شک ہو، فرمایا اس کی سوچ اس وقت نہیں پہنچ سکتی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین ہیں۔ اور پھر فرمایا یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ آپ نے پھول دیکھے ہوں گے، ان کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن سرکار ایسے پھول ہیں جن کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں۔ اور جب شمع جلتی ہے تو دھواں بھی نکلتا ہے، لیکن سرکار ایسی شمع روشن کرتے ہیں کہ ساری کائنات کو جگمگا دیا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ میں کلام تیرے نثار پر ملی یوں کسی کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے دبے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان میں منہ میں زبان نہیں، نانا بلکہ جسم میں جان نہیں۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، مدینہ شریف سے جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ یا رسول اللہ کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا۔ کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ سارے مل کے سبحان اللہ، مل کے سبحان اللہ۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دام دیتا ہوں جناب محمد عثمان کو اور جناب سیمل صاحب کو کہ وہ آئیں اور سرکار کی ثنا خوانی فرمائیں۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، حسبی ربی جل اللہ، معافی عربی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا پڑھتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دیے عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، معافی کربی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سرور جی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی لب پہ جال رہا ہے، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، معافی مربی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی بیان فرما رہے تھے۔ یہ تھا جو پیچھے بیان کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو حسن بیان کیا۔ آئیے ایک بہت چند اشعار لکھے ہیں، سماعت فرمائیے، انشاءاللہ تعالی ضرور نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت بڑھے گی۔ اللہ کے ولی کیا فرماتے ہیں
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے، اتنے جمیل تھے، بڑوں بڑوں نے حسن بیان کیا۔ تو اللہ کے ولی کیا فرماتے ہیں، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جن ویگ چل شرماوے، بجلی ڈر دی عشق نہ مارے، مت بے ادبی نہ ہو جاوے، عقل خدا نے اینی دتی کہ علم وچ نہ آوے، اور علم خدا نے اینا دتا کہ عقل نہ عقلاں وچ نہ آوے۔ قسم خدا دی اینا سونا ماہی کدھر نظر نہ آوے، تو جے میرا یار ڈٹھا جن ویکھ جن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب اٹھائے، جے او کھولے بے زلف دے تے راہی راہ مر جائے، توبہ توبہ حسن سجن دا کہ چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈر دی عشق نہ مارے، مت بے ادبی نہ ہو جاوے، آزام ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے۔ ملتے ہیں سبحان اللہ، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آئے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بہت ہی پیارے صحابی حضرت حسان بن ثابت، جس وقت سرکار کی ثنا خوانی کرتے تھے، میرے آقا ممبر سے نیچے تشریف لاتے تھے اور فرماتے تھے، احسان آج ممبر کے اوپر چڑھ کر تو نعت سنا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا منگتا ہوں، میری کیا مجالت کہ میں ممبر کے اوپر چڑھ جاؤں؟ فرمایا، احسان یہ تیرا کمال نہیں، بلکہ یہ تو سوچ تو ذکر کس کا کرنے لگا ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے منبر کے اوپر بیٹھ کر کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اتنے حسین و جمیل ہیں، اتنے حسین و جمیل ہیں کہ تا قیامت آپ جیسا حسین و جمیل نہیں آ سکتا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری آنکھ نے تو آپ سے حسین کوئی دیکھا ہی نہیں، میری آنکھ نے تو آپ سے کوئی حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو آئیے ذات گرامی قدر ہدیہ نعت کے لیے ایک میں دعوت دیتا ہوں بنت سہیل کو کہ وہ آئیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی بیان فرمائے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرائے والدہا مرحبا، مل کے کہیں مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، چہرائے والدہا مرحبا۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، آمد مصطفیٰ بنت سہیل۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو پوجا من پوجا، تو پوجا من پوجا، تو پوجا من پوجا، تو پوجا من پوجا۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو پوجا من پوجا، تو پوجا من پوجا، تو پوجا من پوجا، تو پوجا من پوجا۔ الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔
पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। तू समुंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समुंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराखा ने बयान फरमा रहे थे। हज़रत इस्लाम कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करना, आपके कमालात का बयान करना और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करना, यकीनन ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। यकीनन ये एक आला समझ इबादत है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ये सारी कायनात अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई। इसलिए का शायर ने खूब कहा, फलक के नजारो जमीन की बहारो, खुशी सब मनाओ हुजूर आ गए। फलक के नजारो जमीन की बहारो, खुशी सब मनाओ हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कच दिलाओ, अरे बादशाहो, तुम निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए हैं। हुआ चार सू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की कि मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं। समा है सनाए हबीब खुदा का, ये मीलाद है सरवरे अंबिया का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, शुक्र है कि आज हम यहाँ पर मिलाद मकद फरमा रहे हैं। समा है सनाए हबीब खुदा का, ये मीलाद है सरवरे अंबिया का। नबी के गुलामों सब एक दूसरे को, नबी के गुलामों सब एक दूसरे को मुबारकें दो, क्योंकि हुजूर आ गए हैं। फलक के नजारो जमीन की बहारो, खुशी सब मनाओ हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। आइए ज़ात ग्रामी कदर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाद देता हूँ। जनाब समी साहिब को कि वो आए और सरकार की सना खानी फरमाएं। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का। बारनी के चांद का मुजरा है सदका नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। अर्श भी फिरदौस भी इस शाहे वाला नूर का, अर्श भी फिरदौस भी इस शाले वाला नूर का। इस मुसन्नुर जन्म शिकवे आला का ही तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह पर्दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह पर्दे प्याला नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें दौड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें दुशाला नूर का। देखने वालों ने कुछ देखा न पाला नूर का, मन रहा कैसा ये आईना तुमने दिखाया नूर का। पड़ती है नूरी बढ़ती एडियां दरिया नूर का, सर चुका एक कश्ते कुफर आता है हल्का नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोला नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें दुशाला नूर का।
आला हजरत आखिर में क्या फरमाते हैं, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई पढ़कर गजल मेरी कसीदा नूर का। यानी आला हजरत ने बड़े प्यारे अंदाज के साथ नबी अलैहिस्सलाम की आमद का ये नक्शा खींचा। आइए नाते रसूल मकबूल को हिदायत देता हूँ बिनते अब्दुल रज़ाक को और बिनते मोहम्मद नियामत को कि आए और सरकार के सना खाने सुनाए। नारे तकबीर, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता नजारे हैं, कुछ कर दो ता हमको, हम मंगते तुम्हारे हैं, कुछ कर दो ता हमको, हम मंगते तुम्हारे हैं। इस दर से किसी को भी इनकार नहीं होता, इस दर से किसी को भी इनकार नहीं होता। हर एक का दावा है सरकार हमारे हैं, हर एक का दावा है सरकार हमारे हैं। जो आया बड़ी झोली मायूस नहीं लौटा, जो आया बड़ी झोली मायूस नहीं लौटा। महफिल है ये आका की क्या खूब नजारे हैं, महफिल है ये आका की क्या खूब नजारे हैं। चौखट पे तेरी आका मंगतों के गुजारे हैं, चौखट पे तेरी आका मंगतों के गुजारे हैं। शादी के बड़ उस्मान हैदर से कोई पूछे, क्या शान है आका की ये नूर सितारे हैं। शादी के उम्र उस्मान हैदर से कोई पूछे, क्या शान है आका की ये नूर सितारे हैं। मेरा तो नहीं कुछ भी सब कुछ फिदा उन पर, मेरा तो नहीं कुछ भी सब कुछ फिदा उन पर। क्या महफिल है ये आका की क्या खूब नजारे हैं, महफिल है ये आका की क्या खूब नजारे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्ना खानी फरमा रही थी। तो याद रखिएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों से अफसर और आला। मेरे आका को जो किताब मिली वो किताब भी सबसे अफसर और आला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ज़ात मिली वो ज़ात भी सबसे अफसर और आला। जो मकाम मिला वो भी सबसे अफसर और आला। तो आइए, ये था हमारा सिलसिला सना खानी का। हम आगे बढ़ते हैं बयानात की तरफ। मैं बयान के लिए दावत देता हूँ जनाब मोहतरम तलहा साहिब को कि वो आए और हमें सरकार की सीरत के मतलब बयान करके हमारे दिलों को नौश पाए। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है इसका अन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले दौरे जहालियत। अल्लाह पाक की इबादत और इताअत इंसान की पैदाइश का बुनियादी मकसद है। दुनिया की रौनक और नफ्सों शैतान के धोखे से ये मकसद निगाहों से ओझल हो जाता है। इस मकसद को याद दिलाने और इंसान को सीधी राह पर चलाने के लिए अल्लाह करीम ने मुख्तलिफ ज़मानों में कई अंबिया किराम अलैहिस्सलाम भेजे। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम इंसानों को इसके मकसद हकीकी की पहचान करवाते और इसकी हिदायत और रहनुमाई फरमाते। ये अंबिया मुख्तलिफ ज़मानों में मखसूस कौमों और मुल्कों की तरफ भेजे गए। सबसे आखिर में अल्लाह करीम ने अपने प्यारे हबीब जनाबे अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए तमाम कायनात की तरफ नबी बनाकर भेजा। आपकी आमद से पहले गुज़श्ता अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तालीमात बुला दी गई। दुनिया जहालत के अंधेरों में भटक रही थी। कई बुराइयां ने दुनिया के सारे माशरों को अपनी लपेट में ले रखा था, बिलखुसूस अर्ज़ सरज़मीन तो माशाअल्लाह बहुत प्यारे अंदाज के साथ
ہمیں یہ بیان سنایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے کس طرح ہر طرف اندھیرا تھا، انسان تو تھے لیکن انسانیت نہ تھی، جس کا دل کرتا تھا وہ ظلم و جبر کرتا تھا، غریبوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیں میرے آقا کی رحمت للعالمین، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے رحمت بنا کر بھیجا۔ مل کے سبحان اللہ، آواز نہیں ہے، مل کے سبحان اللہ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اگر قرآن اٹھا کر دیکھیں گے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ مومنین کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے یہ عذاب ہے۔ جو قرآن ہے یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھیے، جال حق ولحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق جب آ جائے تو پھر باطل مٹ جاتا ہے، جب حق آ جائے تو اب کفر مٹ جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو قرآن ہے للمؤمنین، یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا سرکار کے آنے سے قبل کس طرح گھوم اندھیرا تھا، جہالیت تھی، اور سب سے بڑی بات لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جس کے ہاں بچی کی ولادت ہوتی تھی، بیٹی کی ولادت ہوتی تھی، وہ اس کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ یہ تو میرے آقا جب آئے ہیں تو میرے آقا نے آ کر فرمایا ہے اے لوگوں ان کو دفن نہیں کرنا، بلکہ یہ تو فرمایا رحمت ہے، یہ تو رحمت ہے۔ میرے آقا تو جسے مارتا ہے، فرمایا اللہ پاک جس کو 2 بیٹیاں عطا فرمائے ان کی اچھی تربیت کرے، اچھے انداز کے ساتھ اگلے کا رخصت کرے، اس طرح اشارہ کیا، فرمایا جنت میں ہم دونوں اس طرح ہوں گے۔ صحابی رسول اللہ سے کیا سوچ جس کی ایک بیٹی ہو، فرمایا وہ بھی اچھی تربیت کرے، اسے دین سکھائے، اچھے انداز کے ساتھ اگلے کا رخصت کرے، فرمایا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ تو بیٹی تو رحمت ہے، بیٹی تو رحمت ہے۔ اللہ پاک نے اسی بیٹی کو جب والدہ کا شرط عطا فرمایا تو جنت کو اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو یہ سرکار کا صدقہ ہے، تو ہم پھر اسی محبوب آقا مدینے والے مصطفیٰ کیوں نہ میلاد منائیں؟ ہم انشاءاللہ تعالی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو آئیے میں بیان کے لیے آگے بڑھتا ہوں، بیان کے لیے راہ دیتا ہوں بنت سہیل صاحب کو کہ وہ آئیں اور بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ۔ مشکل سے راستے آسان ہو گئے، مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، کافر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب صدر، میری آج کی تقریر کا موضوع سخن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک۔ جناب والا، ایک کلمہ کو لیے، ایک مسلمان کے لیے اور ایک مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے معتبر ہے۔ یہ زمین و زمان، یہ طرفین، یہ مشرقین اور یہ مغربین میرے آقا تو جہاں کی ذات میں گم ہیں۔ لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، محسن کہوں بشر کا یا حبیب خدا کہوں۔ جناب والا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف ہماری امام اہلا ہے۔ اہل امام کی جس طرح اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت ہے، اسی طرح اللہ کے محبوب سے بے گناہ محبت ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ طریق اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، طریق اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ جناب صدر، آپ رحمت اللہ علیہ انسانیت کے سب سے بڑے خیر خواہ بن کر تشریف لائے۔ آپ کی حیات مبارک نے انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ طریق بھی بدل کر رکھ دی۔
آپ کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جناب والا، ختم و رسل کی سیرت اور ایک اخلاق ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ آپ کی تعلیمات سے صحابہ کرام ایمان کی روشنی سے منور ہوئے، آپ اور بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ آپ عظیم سپاہ سالار بھی تھے اور فتح بھی، دنیا کو سنوارنے والے بھی تھے اور آخرت کو نبھانے والے بھی۔ خدا کی رحمتیں ہیں اور جلوے محمد کے، خدا کی رحمتیں ہیں اور جلوے محمد کے، زہ قسمت زہ عزت میرے امن میں کیا کیا ہے۔ جناب والا، آپ محمد بھی، احمد بھی، غرض کے وجہ کائنات بھی اور پیغمبر اخلاق بھی۔ یہ پیغمبر اولا ہی تھے کہ آپ کے جانی دشمن بھی آپ کے جانسار ساتھی بن گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم نور تو حیدر سے جگمگانے لگا۔ یہ پیغمبر انقلاب کے اعلیٰ اخلاق ہی تھے کہ وہ فتح بھی ٹھہرے اور حکمران بھی۔ اس دنیا میں آپ ہی کو عظیم الشان ہستی ہے جس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی تعریفیں نہیں کی۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ جناب والا، آپ ہی وہ عظیم رہنما ہے جس کے چہرے کو دالدہ کہا گیا، جس کی زلفوں کو ولیل کہا گیا، جس کے سینے کو عالم النشر کہا گیا، جس کی تعریف میں والفانا و کا ذکر کہا گیا۔ جناب والا، کچھ وقت کا تقاضا ہے، کچھ لفظوں کی قلت ہے۔ اگر میں نبی کریم کی شان مبارک بیان کرنے لگوں تو یہ دن ختم ہو جائے گا، یہ رات ختم ہو جائے گی، تمام راتیں گزر جائے گی، ہر لمحہ گزر جائے گا، چاند کی چمک، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی سوکھ جائے گا، لیکن میرے نبی کریم کی شان مبارک ختم نہیں ہو گئی۔ جناب علیکار، اب میں اپنے بکھرے ہوئے لفظوں کو سمیٹے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر سلیقہ ہمیں زندگی کا سکھا کر، جو تھے درمیان ان بتوں کو ہٹا کر خدا کو ہی سجدہ کرانا نبی کا، زمین نبی کی، زمانہ نبی کا، ساری خدائی خزانہ نبی کا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، اس نور کی آمد۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت پیارے انداز کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا۔ واقعی اگر ساری دنیا بھی سرکار کی شان کو بیان کرنا شروع کر دے تو میرے آقا کی شان کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا، یہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جتنا پانی دریا چل رہے ہیں ان سب کی بندہ سیاہی بنا لے، جتنے درخت ہیں ان سب کی کلمے بنا کر بھی تعریف کرنا شروع کر دے، یہ پانی ختم ہو سکتا ہے، یہ درخت ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے آقا کی شان کبھی کم نہیں ہو سکتی، ختم نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے بہت بڑے ولی شیخ سعدی کا نام سنا ہوگا سب نے، سیدنا شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ بھی ایک مرتبہ سرکار کی ثنا خوانی لکھنا شروع کی تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالغ العلا بکمالہ، میرے آقا کمال کی بلندیوں تک پہنچے۔ بالغ العلا بکمالہ کشفت کجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ جب اتنے تین شعر لکھ لیے لیکن آگے ایک اور لائن لکھنی تھی تو پھر جا کر یہ مصرع مکمل ہونا تھا، پھر سوچنے لگے کیا لکھوں، آگے لکھوں تو کیا لکھوں۔ سیدنا شیخ سعدی سوچ میں پڑ گئے کہ آگے کیا لکھوں، پھر بولے بالغ العلا بکمالہ، میرے آقا بلندیوں کے کمال مرتبہ تک پہنچے۔ کشفت کجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، آپ جیسا حسین، آپ جیسا کمال درجے والا میری آنکھ نہیں دیکھا۔ آپ لکھتے گئے لیکن آخری مصرعے پھر آ کر رکے، پھر جب آپ کو نیند کا غلبہ بھی ہوا پھر آپ نے لکھا بالغ العلا بکمالہ۔ یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے۔ بالغ العلا بکمالہ کشفت کجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ جب اتنے لکھ لیا آگے خاموش ہو گئے۔ دیکھیں جب انسان کی ظاہری آنکھیں بند ہو گئی تو سیدنا شیخ سعدی کی دل کی آنکھیں
जाग उठी। तो आप क्या फरमाने लगे? जब आंख मिसरा नहीं आया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए। फरमाया ऐसा भी क्या लिखा है? अर्ज करने लगे कि या नबी अल्लाह सीधा उम्मी व अबी, सोनिया मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये लिखा है। फरमाया पढ़ के सुनाओ। फरमाया अर्ज करने लगे बलगल उलाबे कमालिही कशफत तुजाबे जमालिही हसनत जमील तसालिही। खामोश हो गए। मेरे आका ने फरमाया ऐ शेख सादी तो ये क्यों नहीं कहता था कि सल्लू अलैहि व आलिही? मिल के सुभान अल्लाह। मेरे आका ने क्या फरमाया? ऐ शेख सादी ये क्यों नहीं कहता कि सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। आइए ज़ाते नामी कदर बयान के लिए दाव देता हूँ बिनते ताहिर को कि वो आए और बयान से हमारे दिलों को नूर फरमाए। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद,